آج ہم ہمارے بھائیوں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے ایک بہترین سی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم آپ کو اس متعلق بتائیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی رہتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب کسی کنواری لڑکی سے پہلی بار مزاحمت کی جائے، یعنی کہ پہلی بار جب مباشرت کی جائے رات کو، اس سے خون کا اخراج ضروری ہے۔ تو اس کے متعلق ہم بتائیں گے کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ جسے کہ اسے سیل بھی کہتے ہیں بہت سی بھاشاؤں میں، ادھکتر ہماری بھاشا میں اسے سیل کہتے ہیں لوگ، تاکہ لڑکی کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے یا نہیں ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق آج ہم آپ کو ایک بہترین سی ویڈیو دیں گے، اور ہمارے بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بھی شیئر کریں، تاکہ جو ہمارے بھائیوں میں اور ہمارے بہنوں کے اندر جو آج کل یعنی کہ ادھکتر لڑکوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ شادی کی پہلی رات یعنی کہ لڑکی کی سیل ٹوٹنا، جیسے کہ خون نکلنا، تو اس کے متعلق ہم آپ کو یہ ویڈیو بتائیں گے اس کے اندر پوری تفصیل سے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ بہت سے بھائیوں کو اس معاملے کے اندر غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کے متعلق بہت سے کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں بعد میں۔ تو اسے آپ تفسیر بائی تفسیر سنیں۔ چنانچہ یہ خون کا آنا اس کے باعث پاک دامن ہونے کا ثبوت سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اگرچہ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ جب شادی کر کے لاتا ہے کسی کنواری لڑکی کو، جب اس کے ساتھ ہم بستری صحبت کرتا ہے، تو یعنی کہ یہ جو سیل کہتے ہیں اسے ایک بھاشا میں، جو ٹوٹ جاتی ہے، خون نکلتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی پاک دامن ہے۔ تو اس کے متعلق ہم آپ کو تفسیر بائی تفسیر بتائیں گے۔ اگر خون نہ دیکھا گیا تو عورت بد جلن آوارہ سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ بہت سے بھائیوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شادی کر جس لڑکی کو اپنے گھر پر لایا ہے تو خون نہیں نکلا، سیل نہیں ٹوٹی ہوئی، یعنی پہلے سے کسی نے اس کے ساتھ یعنی کہ زنا کاری کی ہے۔ تو بہت سے بھائیوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے، اور اس متعلق یعنی کہ پھر بعد میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے کچھ ہیں نہیں، مسئلے مسائلوں کو سمجھتے نہیں، پھر ان لڑکیوں کو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایسا نہ کریں، ہماری اس ویڈیو کو تفسیر بائی تفسیر پورا سنیں اور پورا سمجھیں کہ یہ مسئلے مسائل کیا ہے اور کس وجہ سے، تو یعنی کہ اور عورت کے باعث میں ہونے کی اس کی دوجیشگی پر شبہ یعنی کہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ شک اس قدر زندگی کا کڑوا کر دیتا ہے کہ نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ ممکن ہے اس کا بیان بظاہر طبع گرامی کو ویسے معلوم ہو، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ سینکڑوں زندگیاں اسی شک و شبہ کی بنا پر تباہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت سو کی زندگیاں بہت سو کی اسی شک کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں نے میری بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے، اس کا خون نہیں نکلا ہے، اس کی سیل پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ بہت سی غلط فہمیاں آپ کے اندر ہے، اس کی وجہ سے بہت سے کے نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا آپ نہ کریں، آپ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سمجھیں بھی تھوڑا، لہٰذا اس مسئلے پر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے۔ کیا عجب کہ ہمارے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد کوئی طلاق نامی دریا میں غوطہ جنم ہو کر اپنی خوشیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے بچ جائے گا۔ یعنی کہ آپ اس ویڈیو کو ہماری پورا سنیں اور سمجھیں، تاکہ اپنی زندگی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے، اپنے گھروں کو توڑنے سے آپ بچ جائیں۔ کنواری لڑکیوں کے مقام مخصوص کے اندر کی جانب ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، جسے پردہ بکارت یا پردہ عصمت کہتے ہیں وغیرہ کہتے ہیں۔ اس جھلی میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، جس سے سن میں بلوغ کے بعد حیض کا خون اپنے مخصوص ایام پر خارج ہوتا رہتا ہے۔ ایسی باقرہ سے پہلی بار جب کوئی مرد مباشرت کرتا ہے تو اس کے آلے سے ٹکرانے سے یہ جھلی پھٹ جاتی ہے، تو جس کے نتیجے میں تھوڑا سے خون کا اخراج ہوتا ہے اور عورت کو معمولی سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ پھر یہ پردہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جھلی پتلی اور نازک ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے مسئلہ مسائل۔ تو میرے بھائیو، آپ ایسا نہ کریں، اور بعض اوقات کسی باقرہ کی معمولی سی چوٹ یا کسی حادثے کی وجہ سے یہ بعض اوقات کسی کی خود بھی پھٹ جاتا ہے، یعنی کہ کسی حادثے میں، کسی چوٹ میں، یا کسی جیسا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، تو یہ کھیل کود میں خود بخود بھی یہ جھلی پھٹ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، آپ یہ شک اپنے دل و دماغ میں نہ رکھیں۔ آج کل اکثر لڑکیاں سائیکل وغیرہ چلاتی ہیں، کچھ لڑکیاں کھیل
कूद और वर्जिश वगैरह भी करती हैं। यानी कि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो साइकिल वगैरह या जिम वगैरह, तो वो यानी कि वर्जिश करती है, तो इसकी वजह से भी ये झिल्ली खुद ब खुद फट जाती है, क्योंकि ये झिल्ली पतली सी होती है, जिसकी वजह से भी ये पर्दे बगारत बाज औकात फट जाता है। और जाहिर है ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है तो मर्द कुछ नापाक या कर शक में मुब्तला हो जाते हैं। यानी कि बहुत से मर्द होते हैं जब उनकी शादी होती है तो वो इस शक के अंदर, इस नापाक शक के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप ऐसा ना करें, इन मसले मसाइल को समझें। और किसी किसी की दोशीजा कि ये झिल्ली ऐसी लचकदार होती है कि मुबाशरत के बाद भी नहीं फटती और जिम्मा से रुकावट का सबब भी नहीं बनती है और न ही खून का इखराज वाक़ होता है। लाखों में से ऐसे किसी एक की ये झिल्ली इतनी मोटी होती है, यानी कि बहुत सी, यानी कि लाखों के अंदर किसी एक की झिल्ली इतनी मोटी भी होती है कि फटती नहीं है, तो यानी कि और सख्त होती है कि फटती ही नहीं, जिससे लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। लिहाजा अगर किसी शख्स की शादी ऐसी बाखरा से हो, यानी कि जिसकी पहली मर्तबा कराबत होने पर खून का असर जाहिर न हो, तो ज़रूरी नहीं कि वह आवारा अय्याम बदजलन रह चुकी हो। यानी कि ज़रूरी नहीं, अगरचे आप किसी अपनी बीवी की जब शादी करके लाए अपने घर में, तो ये चीज़ ना हो तो आप ये ना समझे कि वो आवारा है, बदजलन है। तो इन मसलों को आप समझें। इसीलिए उसकी इस्मत यानी कि पाक दामनी पर शक करना किसी भी सूरत में नाजायज़ है, तब की बदजलन होने के मुकम्मल शराइत सबूत शरई गवाहों के साथ ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, आप किसी पर ये तोहमत ना लगाएं। तो आप इन मसले मसाइल में समझ गए होंगे। तो मेरे भाइयों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को इनके मुतालिक मसले मसाइल पता चल सके, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब